حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت کی ایک کہانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کے ابتدائی ایام میں بے پناہ مشکلات اور ایذا کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو رد کیا اور اس کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ اور جھوٹا قرار دیا۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقامت سے کام لیتے رہے۔ تشدد اور دشمنی کا سامنا کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قبیلہ قریش کے آدمیوں کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا اور ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرے کا ایک ٹکڑا پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ذلت کے باوجود پرسکون رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس کچرا صاف کیا اور دعا مانگتے رہے۔ یہ واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک اعرابی کا واقعہ۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک سوال ہے، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور انسانوں کے ساتھ نیک عمل کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ اعرابی نے پوچھا کہ نیک عمل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا اور بیمار کی عیادت کرنا نیک عمل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیمار کی عیادت کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ڈالنا، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا اور اس کی ضرورتوں میں مدد کرنا۔ وہ اعرابی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے مجھے ایک نئی چیز سکھائی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے احسان کا بدلہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر ثواب دوسروں کی خوشی دیکھنا ہے، اس لیے جاؤ اور نیک عمل کرو اور دوسروں کو بھی خوش کرو، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے بہترین عمل ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے باہر نکل کر نیک عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، ننگے کو کپڑے پہنائے اور بیماروں کی عیادت کی، اور جب بھی اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اسے ایسی خوشی اور مسرت کا احساس ہوا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ سال گزرتے گئے اور اعرابی ایک نیک اور سخی آدمی کے طور پر جانا جانے لگا۔ ہر طرف سے لوگ اس کی مدد اور مشورہ لینے آتے تھے اور وہ ہمیشہ کہتا تھا، میں نے یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے، جنہوں نے مجھے اچھے کام کرنے اور دوسروں کو خوش کرنے کی اہمیت سکھائی، اور اس طرح اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا ایک روشن نمونہ بن گیا۔ بیوہ عورت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ایک واقعہ۔ مدینہ میں ایک بیوہ نے اپنے شوہر کو ایک جنگ میں کھو دیا تھا۔ اس کے 3 چھوٹے بچے تھے، وہ باپ سے محروم ہو گئے۔ وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ ایک دن وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے مدد طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حالت سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک بڑی رقم دی اور اسے اپنے خاندان کے لیے کھانا اور سامان خریدنے کے لیے استعمال کرنے کو کہا۔
لیکن بیوہ صرف پیسوں سے مطمئن نہیں تھی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا بدلہ کیسے ادا کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ اس کے اور اس کے خاندان کے لیے دعا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ ادا کر سکتی ہے۔ بیوہ عورت بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کے خاندان کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کیا۔ جب وہ جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بلایا اور فرمایا کہ ٹھہرو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ اور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھجوروں کا ایک چھوٹا سا بیگ دیا اور اس عورت سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو ناشتے کے طور پر دے دے۔ بیوہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور شفقت سے حیران رہ گئی۔ اس نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور رقم، کھجور اور شکر گزار دل کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کہانی ہمیں ضرورت مندوں کے ساتھ رحم اور مہربانی کرنے کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ کی نہ صرف مالی امداد کی بلکہ اس کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک گناہ گار شخص کا واقعہ۔ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے کسی کو قتل کیا ہے اور میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالی رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اس شخص نے توبہ کی اور استغفار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس کے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دیں تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ شخص گھر والوں کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگی، وہ بہت ناراض ہوئے اور اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ انہوں نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے پاس واپس جاؤ اور ان کی بخشش کے لیے روزہ رکھو، اگر وہ تمہیں معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور ان کی مغفرت کے لیے روزہ رکھنے کی پیشکش کی۔ اس بار انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ شخص واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس شخص نے حج کیا اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تم نوزائیدہ بچے کی طرح پاکیزہ اور بے گناہ ہو۔ اور اس طرح وہ شخص ایک متقی مسلمان بن گیا، باقاعدگی سے نماز اور روزے رکھتا تھا اور اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت اور بخشش اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کو کبھی نہیں بھولا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے۔